تلخ مگر سچی داستان۔ ناظرین محترمہ، فاطمہ جناح 30 جولائی 1993 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی تعلیم باندرا اکوٹ بمبئی سے حاصل کی۔ 1919 میں یونیورسٹی آف کلکتہ میں داخلہ لیا۔ 1923 میں ڈینٹل سرجن کی ڈگری لی اور کچھ عرصہ پریکٹس کرنے کے بعد مگر بھائی کی سیاسی معاونت کے لیے پریکٹس چھوڑ دی۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کی سیاسی زندگی کی معاون اور مشیر رہیں، حتیٰ کہ لندن گول میز کانفرنس میں بھی قائد اعظم کے ساتھ ہی تھی۔ قرارداد لاہور 1940 کے بعد قائد اعظم کی صحت خراب رہنے لگی اور آپ قائد کی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ قائد کے ساتھ کراچی آ گئیں اور مہاجرین کے لیے وومن ریلیف کمپنی تیار کی۔ آپ قائد کی روز بروز بگڑنے والی صحت سے بہت پریشان تھی۔ نئی بننے والی حکومت کو بھی قائد اعظم کی صحت کا کوئی سروکار نہ تھا۔ آپ اپنی کتاب میں بتاتی ہیں کہ جولائی کے اختتام پر وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان بغیر کسی کو بتائے زیارت ریزیڈنسی میں قائد کو دیکھنے آ گئے اور ڈاکٹر لاہی سے قائد کی بیماری کے بارے میں پوچھا اور ڈاکٹر نے بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مریض اور ڈاکٹر کا معاملہ ہے۔ میں نے قائد کو لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد نے کہا کہ فاطمہ جانتی ہو یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو قائد نے بتایا کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں اور کب تک زندہ رہوں گا۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد ڈنر پر عجیب رویہ اپنایا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا اور لطیفے سنا رہا تھا اور میں بھائی کی صحت کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب میں مزید بتاتی ہیں کہ جب 11 ستمبر کو جب قائد اعظم کو کراچی سے کوئٹہ جہاز میں لایا گیا تو جہاز ایئرپورٹ پر 4:15 پر اترا، لیکن قائد کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، صرف ان کا ملٹری سیکرٹری کھڑا تھا۔ قائد کو اسٹرکچر پر ڈال کر ایک پرانی فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور اس وقت ہم نے گورنر جنرل ہاؤس جانا تھا۔ ہم نے ابھی 4 میل کا فاصلہ کیا تو انجن سے کھانسنے کی آواز آئی اور ایمبولینس بند ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کیا اور کہا گیا کہ پیٹرول ختم ہو گیا اور اب ہم دوسری ایمبولینس کا انتظار کر رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے قائد کا جسم تپ رہا تھا، مکھیاں قائد کے چہرے پر بن بنا رہی تھی۔ قائد کے ہاتھوں سے ان کو ہٹانے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی اور قیمتی وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ آخرکار نئی ایمبولینس آئی اور قائد کو اسٹرکچر کے ذریعے منتقل کیا گیا اور 2 گھنٹے بعد ہم گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اسی رات 10:20 پر قائد اعظم چل بسے۔ قوم یتیم ہو گئی اور فاطمہ جناح کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ تنہا رہ گئی اور قائد کی وفات کے بعد مادر ملت کو ریڈیو پر بین کر دیا گیا۔ انہیں قائد کی برسی پر بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیاقت حکومت نہ جانے کیوں خوف زدہ تھی کہ شاید بے نقاب ہو جائے۔ قائد کی بہن اب اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو چکی تھی اور حکومت کے اس پر کڑے پہرے تھے۔ 1951 میں ڈائریکٹر ریڈیو جنرل پاکستان فاطمہ جناح کے گھر آیا اور قائد کی آنے والی برسی پر تقریر ریکارڈ کرنے کو کہا۔ مادر ملت نے تقریر ریکارڈ کر دی۔ ریکارڈنگ سننے پر زیڈ بخاری پریشان ہو گیا اور تقریر کا کچھ حصہ کاٹنے کو کہا۔ مادر ملت نے کہا کہ بے شک تقریر نہ چلاؤ مگر کٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ ریکارڈنگ لے کر چلا گیا اور ریڈیو پاکستان نے مادر ملت کی وہ تقریر چلائی، لیکن سینسرشپ کے بعد، تاکہ سچ میں لیاقت حکومت بے نقاب ہونے سے خوفزدہ تھی۔ مادر ملت نے 1965 تک عملی سیاست سے دوری اختیار کی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزاری اور اب ملک میں مارشل لا کا دور تھا۔ سیاسی قوتیں بالخصوص مشرقی پاکستان مارشل لا سے تنگ تھے۔ ایوب کالے قانون کے تحت پوری سیاسی لیڈرشپ کو نااہل کر چکا تھا اور ایوب الیکشن کرانے کا اعلان کرتا ہے۔ الیکشن جنوری 1965 کو ہو گیا۔ ایوب خان کے خلاف 5 اپوزیشن پارٹیاں اتحاد کا اعلان ہوا، جسے کہ COP کا نام دیا گیا۔ اس اپوزیشن اتحاد پارٹی میں ملک کے سب صوبوں کی نمائندگی ہے اور اس میں عظیم لیڈر شامل۔ اس اتحاد میں مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی، خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، سید مودودی کی جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی ولی خان شامل تھا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ ایوب خان کا الیکشن مگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو صرف اور صرف قائد کی بہن محترمہ فاطمہ جناح ہے۔ اور پھر تمام سیاسی لیڈروں نے مادر ملت سے اپوزیشن کو لیڈ کرنے کی درخواست دی اور وہ درخواست آپ نے قبول کر لی اور الیکشن کمپین کا آغاز کیا۔ آپ جہاں بھی جلسے یا ریلی پر جاتی وہاں میں نے دیوانہ وار دیکھتی اور وہ فاطمہ کی شکل میں قائد کو دیکھ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ آپ کو مسیحا سمجھتے تھے۔ ڈھاکہ کے جلسہ میں 2.5 لاکھ لوگ آئے تھے اور آپ نے ٹرین پر الیکشن کمپین کی اور اس وقت ٹرین کا نام فریڈم نیشنل ٹرین رکھا گیا تھا۔ آپ کی ٹرین 22 گھنٹے لیٹ ہوگی کیونکہ ہر اسٹیشن ایک جلسہ گاہ تھی۔ لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے۔ گھروں کی چھتیں اور اسٹیشن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان باہر آ گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر میں صدر منتخب ہوئی تو ڈائریکٹ ووٹ کو بحال کر دوں گی اور ایک جلسے میں آپ نے تقریر کے دوران کہا تھا، یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی
मगर आप लोगों को भी। नाजरीन, उस वक्त निगरान हुकूमत, मुतहरक मीडिया वगैरह को कोई वजूद ना था और अयूब खान सदर की कुर्सी पर बैठकर सदर का इलेक्शन लड़ रहा था और इसने पोस्ट पोलिंग रैंकिंग और पोलिंग डे रैंकिंग की सबसे ऊपर सरकारी वसाइल की बेपनाह नाजायज इस्तेमाल किया था। इसने इलेक्शन जीतने के लिए शर्मनाक हथकंडे अपनाए थे। इसने उस वक्त मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ मौलवियों से फतवा भी लिया था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं और फातिमा जना को गद्दार करार दिया था और फिर आखिरकार इलेक्शन का नतीजा आ गया। बेइंतहा धांधली के बावजूद पॉपुलर वोट आप जीत चुकी थी, मगर इलेक्टोरल कॉलेज के तहत आपको हरा दिया गया और अयूब खान जीत गया, मगर पाकिस्तान भी उस वक्त हार ही गया था। उस दिन पाकिस्तान बंगाल को हार गया क्योंकि अपोजिशन सियासी पार्टियों में शेख मुजीबुर रहमान और मौलाना बशानी दोनों शामिल थे और जमहूरियत के साथ होने वाले तमाशे के गवाह भी थे और मुतासरीन भी थे। एस्टैब्लिशमेंट के इस रवैये पर बंगालियों को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर फातिमा जना को इख्तिदार नहीं दे सकते तो ये बंगालियों को कभी इख्तिदार नहीं देंगे और इस इलेक्शन में फातिमा जना के साथ धांधली ना होती तो बांग्लादेश कभी न बनता। और फिर 8 जुलाई 1967 को मादरे मिलत की एक शादी में शिरकत के बाद अशाश बिशाश घर वापस आती हैं और मामूल के मुताबिक सो जाती हैं और जब मुलाजिम आता है तो मामूल के मुताबिक चाबियां ऊपर से नहीं फेंकी जाती और दरवाजा बजाने पर भी नहीं खोला जाता और जब दरवाजा तोड़कर लोग अंदर जाते हैं तो मादरे मिलत को बिस्तर पर मुर्दा पाते हैं और आपकी गर्दन पर उस वक्त सुर्ख रंग के निशान भी थे। आपकी रगें फूली हुई तो गुस्ल देने वाली औरत बताती है कि आपके जिस्म पर ताजा जख्मों के निशान थे। गुस्ल के बाद आखिरी दीदार की इजाजत तक नहीं दी जाती। मादरे मिलत की वसीयत थी कि उन्हें कायदे आज़म के साथ दफनाया जाए, मगर हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देती। कराची में गिराव जलाव शुरू हो जाता है और पुलिस लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। कुछ शहादतें और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और कमिश्नर कराची बताता है कि अगर फातिमा जना को कायद के पहलू में दफन करने की इजाजत ना दी गई तो बगावत हो जाएगी और फिर आखिरकार हुकूमत इसकी इजाजत दे देती है और मोहतरमा फातिमा जना के जनाजे पर 5 लाख लोग आए थे और वो मादरे मिलत को कायद के पहलू में आराम करने के लिए छोड़ आते हैं। यूं इक्तदार का लालच कौम के एक और मौसम को निगल लेता है। दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान